बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर बखैर व आफियत और खुश खुरम होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा हमारी आपसे इल्तिमास होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे और आप उससे टाइमली मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ साथ आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होगी कि आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को बेहतर करें, और साथ ही साथ आपकी राय के जवाब में फ़र्दन आपसे रब्ता भी करें। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज के मौज़ूआत वैसे तो बहुत ही अहम थे, इतने अहम कि उनको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। मसलन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़हिर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल हसन के इस्तीफ़ा। जस्टिस मुज़हिर नकवी के बारे में तो आपको पता होगा कि ये बंदियाल ग्रुप के एक अहम रुकन थे, और जस्टिस एजाज़ुल हसन भी। इनके ख़िलाफ़, मुज़हिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर किए गए हुए हैं, जिसको उन्होंने कंटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जब ये देखा कि उनकी दाल नहीं कर पा रही है और उनके खिलाफ काफ़ी एविडेंस है, काफ़ी कंक्रीट एविडेंस है, तो उन्होंने मुस्तफ़ी होने में बेहतरी समझी, क्योंकि इस्तीफ़ा देने की सूरत में उनके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो पर्क्स होते हैं, जो पेंशन होती है, वो महफूज रहती है और वो उनको मिल जाती है। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के नतीजे में उनको बरतरफ किया जाता तो फिर वो इन सब चीज़ों से महरूम हो जाते। तो फिर भी उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और बार वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, ताकि अपना फ्यूचर में बुढ़ापे की जो कमाई है उसको महफूज कर सके। और उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल हसन सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद, और गालबन अगले इसी अक्टूबर में ही वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर फैज़ होने वाले थे। मगर उनके इस्तीफ़ा के बाद अब जस्टिस मंसूर शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। इस वक्त चीफ जस्टिस के बाद वो सीनियर मोस्ट जज है, और मंसूर शाह साहब अपने वक्त से 10 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जस्टिस एजाज़ुल हसन के इस्तीफ़ा ने लोगों को अचंभे में डाल दिया, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियों को और इन चीज़ों को समझते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन की हैसियत से उन्होंने अपना जो है पलड़ा जस्टिस मुज़हिर नकवी की तरफ झुका रखा था, और उनके बारे में उन्होंने तहरीरी तौर पर कुछ कमेंट्स दिए थे जो उनकी हिमायत में जाते थे। मगर उनके इस्तीफ़ा के बाद अब ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद भी मुस्तफ़ी होना बेहतर समझा, क्योंकि उसके बाद उनको फेस सेविंग के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता। उसके बाद एक और अहम खबर थी, जो पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला किया था पीटीए को बल्ले की वापसी। लेकिन पीटीए को बल्ले की वापसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया है। लेकिन ये सब बातें बहुत अहम थी, मगर मेरे नज़दीक, मेरे नुक्ता नज़र से सबसे अहम मौजू साउथ अफ्रीका का वो इक़दाम है जो उसने बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करके किया है। हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक जो इस्लामी दुनिया के 51 ममालिक बनते हैं इस दुनिया में, इस सरजमीन, इस कुरे अर्ज़ पर 55 ममालिक इस्लामी ममालिक हैं, वो काम उन मुल्कों को करना चाहिए था जो कि ख़ुद को इस्लाम का ठेकेदार और इस्लाम का रखवाला भी कहते हैं। तुर्की और ईरान ने बड़े बड़े दावे किए। तुर्की ने यह तक कहा कि वो बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज कर रहा है, लेकिन ये दावे सिर्फ अल्फाज और ऐलानात तक महदूद रहे और अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। और इन ऐलानात के बाद भी फ़लस्तीनी उसी तरह खून में नहाते रहे, उसी तरह उनकी अमवात वाक़ होती रहीं और उसी तरह उनकी शहादतें होती रहीं, और अब भी हो रही हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ बलोच ने जनूबी अफ्रीका के इस इक़दाम को सराहा है, और अपने एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हर किस्म के तावन का यकीन दिलाया है
اور ان کی اس اقدام میں حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام دنیا میں کیا صرف جنوبی افریقہ کا ہی ضمیر جاگا؟ انہوں نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ ہمارے مسلمان ممالک جو سو رہے تھے وہ ابھی تک سو رہے ہیں، اور انہوں نے اعلانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور ان اعلانات کے سہارے اور ان الفاظوں کے سہارے ہی بیچارے غزہ کے شہری شہید ہوتے رہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 25,000 کے قریب غزہ کے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی، اور ساؤتھ افریقی حکومت نے فلسطینی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی اور اسرائیل کو بے پناہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جنوبی افریقہ میں یہودیوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے، اور یہ تعداد اب سے نہیں بلکہ عرصہ دراز سے وہاں پر ہے، اور بڑے بڑے کاروبار بھی ان کے قبضے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ اکنامی کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرانگ تصور کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور مالی طور پر ان کے ادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کی حکومت نے ہر معاملے میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ اسرائیل نے دنیا کے 151 ممالک کے ساتھ UNO کے 1948 میں نسل کشی کے خلاف کنونشن پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس سے اس کنونشن میں وضع کیے گئے قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ 1948 میں 1948 میں جب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی تھی، جب ان کو اس سرزمین پر بسایا گیا تھا، تو یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے ایک کنونشن سائن کیا تھا جس میں دنیا کے بیشتر ممالک نے سائن کیے تھے، اور اس میں نسل کشی کو جو ہے وہ ایک جرم قرار دیا تھا، ایک کرائم قرار دیا گیا تھا، اور ان دستخط کرنے والوں میں اسرائیل بھی شامل ہے، کیونکہ اسرائیل ہی سب سے زیادہ نسل کشی کا شکار بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے ہاتھوں۔ جنوبی افریقہ میں افریقن نیشنل کانگریس ANC کی حکومت ہے، اور یہ حکومت اور پارٹی اپنی آزادی کی جدوجہد اور فلسطینیوں کی جدوجہد میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کی جو جدوجہد ہے وہ ایک جیسی ہے، دونوں کی جدوجہد نسل کشی کے خلاف، نسل پرستی کے خلاف تھی اور ہے۔ وہ جنوبی افریقن جو تھے وہ سفید فاموں کے خلاف اپنی جدوجہد کو، جو ایک طویل عرصے پر محیط ہے، اور سفید فام اقلیت کی طرف سے سیاہ فاموں کے خلاف نسل پرستی اور ظلم و ستم کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں جس میں یہودیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک ہے۔ تو آلموسٹ یہ سملیرٹی ہے کہ جس طرح یہودی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، سیم کیس، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر جبر اور ظلم و تشدد جو تھا وہ سفید فام ان سیاہ فاموں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ اور سیاہ فاموں کے خلاف نسل کشی کا سلسلہ 1994 کے ملٹی ریشل الیکشن میں ختم ہوا، جس میں ANC کو فقیر مساعد کامیابی حاصل ہوئی۔ مگر فلسطینی 70 سال سے زیادہ عرصہ کے بعد بھی اسرائیلی ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم اور بربریت کے اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے ملک میں بسنے والے یہودیوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اس جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جا کر دکھا دیا ہے۔ انہوں نے صرف زبانی کلامی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کیا، بلکہ بین الاقوامی فورم پر بھرپور انداز میں انہوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے وکلا مقرر کیے ہیں۔ اب تک کی خبروں کے مطابق ساؤتھ افریقہ کا کیس جو ہے وہ وہاں پر پلیڈ ہو چکا ہے، اور ساؤتھ افریقن وکلا جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور جمعے والے دن یعنی کہ میرے ویلاگ کے بعد کل کے دن اسرائیل نے اپنی صفائی میں دلائل دینے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، اس کا نتیجہ کوئی دنوں میں یا ہفتوں میں نہیں نکلے گا، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ اتنا بڑا ہے کیونکہ اس میں ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف کا جو ہے رول دنیا میں کیا ہے وہ واضح کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے،
اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے اپنے مقدمے میں کو کس انداز میں پیش کیا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. اسرائیل نے اپنے دفاع میں کیا کچھ کیا اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. تو اس کے لیے آج تو یہ ایک قسم کا انٹروڈکٹری ویڈیو تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ساؤتھ افریقہ نے یہ اقدام کر لیا ہے اور ترکی اور ایران اور دوسرے ممالک کی طرح اس نے صرف زبانی کلامی برقیں نہیں ماری. اور اس کے بعد آگے کا سلسلہ کیا ہوگا اس کے بعد میرے خیال میں مزید 2 یا 3 ویلاگ بنانے پڑیں گے. اور نیکسٹ ویڈیو جو انشاءاللہ کل ہوگا جس میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے اس کا کیا رول ہے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, وہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی, اور کیا وہ اسرائیل کو یا کسی بھی ملک کو کسی جنگی جرائم کا مرتکب پا کر اس کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے, اس کے خلاف ان کو سزا دے سکتی ہے, تو کس حد تک وہ ان کے اوپر بند باندھ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انتظار کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا. آج تک کے لیے اتنے کافی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.